میں وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پاکستان کو اس شرط پر حالات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے وعدہ معاف گواہ رکھ لیں. ساڑھے پنڈ قتل ہوا سی لبتا نہیں سی. بندے نے کہا جناب میں ساری داستانہ سنانا لیکن مینوں یہ تحفظ ملے, مینوں وعدہ معاف گواہ رکھ لو کہ مینوں سزا نہیں ہوئے گی. اس شرط پہ پھر انہوں نے ساری داستان سنا دیتی اور اصل ملزم پکڑے گئے. میں آج حکومت پاکستان کو اصل مجرم پکڑوانا چاہتا ہوں. لیاقت علی خان سے لے کر آج تک جتنے مجرم ملک پاکستان میں ہیں وہ تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے مجرم جو لیاقت علی خان کو مروا دیں, ایسے مجرم جو آدھا پاکستان لٹوا دیں, ایسے مجرم جو 90,000 فوج گرفتار کروا دیں. ایسا سارا مولویاں کیتا ہے نا, یہ تحریک لبیک نے کیتا ہے, یہ سارا کچھ مولویاں نے کیتا ہے. آدھا پاکستان دشمن کے حوالے مولویوں نے کیا ہے, تحریک لبیک نے کیا ہے. 60 روپے میں بیٹی کلکتہ کے بازار میں بک گئی, نیلام ہو گئی. جنہوں نے یہ جرم کیا ہے یہ سارے مولوی ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کے عہدیداران کارکنان ہیں. میں سارے کے سارے آپ کو پکڑوانا چاہتا ہوں, ان کی نشاندہی کرتا ہوں. یہ کون کون تھا جس نے 60 روپے میں بیٹی نیلام کی کلکتہ کے بازاروں میں, 90,000 فوج گرفتار کروا دی اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کے خلاف آواز بلند کر دی. یہ سارے کے سارے مجرم مولوی حضرات ہیں, تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ہیں. پھر ڈاکٹر حافظ صدیقی کو امریکہ کے حوالے جن مولویوں نے کیا, میں وہ سارے مجرم بے نقاب کر کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اس سے بڑھ کے پھر آسیہ ملونہ کو رہا کروانے والے کتنے مولوی تھے, سب کے نام آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں. پھر ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرنے کے لیے کون کون ہم میں سے شامل تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کس کس نے کہا کہ جو جہاز ریمنڈ ڈیوس کو لینے آئے وہ ڈاکٹر حافظ صدیقی کو قتل بٹھا کر نہ لائے, صرف ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے رہا کر کے وہاں پہنچا دیا جائے. یہ مجرم آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اور پھر ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کے لیے کس کس نے یہ جرم کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتا ہوں. کون کون مولوی تھے, کون کون تحریک لبیک کے لوگ تھے, تحریک لبیک کے افراد کون تھے, یہ سارے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اور پھر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے تحریک لبیک پاکستان کے اصل لوگ مجرم ہیں جنہوں نے کشمیر کا سودا عالمی کفر کے ساتھ کیا. ایسے لوگوں کو یہاں اس چوک میں تختہ دار پر لٹکایا جائے. میں بتاتا ہوں, آپ مجھ سے وعدہ کریں, وعدہ معاف گواہ مجھے بنا دیں. میں سارے افراد کی تعداد بتاتا ہوں, ان کے نام بھی بتاتا ہوں. اسمبلی ہال کے سامنے فیصل چوک میں ان کو تختہ دار پر, جب مجھ کو تختہ دار پر لٹکایا جائے تو پھر جرم کی رفتار بڑھتی نہیں کم ہوتی ہے. جرم پھر بڑھتا نہیں, کم از کم جن لوگوں نے, جن مولویوں نے, تحریک لبیک پاکستان کے جن لوگوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے, جس کشمیر کی تصویریں دیکھ کر بندہ اندر سے ثابت نہیں رہ سکتا, جس کشمیر کی روتی بیٹیوں کی تصویریں دیکھ کر بندہ اندر سے ہل جاتا ہے, ان حالات کی تصاویر کا نہیں دیکھ سکتا. کم از کم اس کے اندر غیرت کا مادہ ہو, ایمان کا ذرہ ہو, تو وہ کشمیر کو جلتا نہیں دیکھ سکتا, کشمیر کی لٹتی عزتوں کو دیکھ نہیں سکتا. تو ایسے مجرم جنہوں نے کشمیر کا سودا کیا وہ سارے کے سارے مولوی, سارے کے سارے تحریک لبیک پاکستان کے لوگ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے مجرموں کو سرعام فیصل چوک میں اسمبلی ہال کے سامنے کم از کم
تختہ دار پر لٹکا دیا جائے تاکہ جرم آگے بڑھ نہ سکے. یہ سارے جرم ہم نے کیے ہیں. یہاں امریکہ والے 60 ہزار ڈالر موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار کے لیے دیتے ہیں. ہم کوٹ میں لکھپت جیل میں تھے, اس وقت یہ خبر چھایا ہوئی تھی کہ وہاں کے ذمہ دار لوگوں نے 60 ہزار ڈالر ملتان کے مزارات کے لیے 60 ہزار ڈالر دیے ہیں. وہ لوگ جو ڈاکٹر حافظ صدیقی کو 200 روپے کا دوپٹہ لے کر نہیں دے سکتے, وہ 60 ہزار ڈالر ملک پاکستان میں مزارات کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آخر اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا. اور اب ملک پاکستان میں جنہوں نے اتنے جرم کیے وہ ایک اور جرم بھی کر رہے ہیں. انہیں پکڑو, ان کو سزا دی جائے, ان کا محاسبہ کیا جائے. آپ کیوں خاموش ہیں؟ اور پھر ہر وہ شخص جو یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے, فرانس کا سفیر ڈائریکٹ گستاخ رسول نہیں, حالانکہ گستاخ رسول وہ کارٹونسٹ ہے جس نے ڈائریکٹ سرکاری عمارت پر گستاخی کی, اور پھر اس کی حمایت کرنے والا صدر کا فرانس وہ ڈائریکٹ گستاخ رسول ہے. مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے سی کہ جناب غوری چھٹو, شاہین چھٹو, جی بابا جی کے جہاں کے ایٹم بم بار کٹو تو فرانس کے صدر کا سر قلم کرو, اس کارٹونسٹ گستاخ رسول کا سر قلم کرو. اے تو بالکل چھوٹا جا مطالبہ ہے. وہ سفیر جڑا ملک پاکستان فرانس دا رہ رہا ہے, کم از کم اپنے غیور ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ملک پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نکالو, ورنہ جو معاہدہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہوا تھا اس معاہدے کو وفا کے لیے, اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے تحریک لبیک کا ہر کارکن حضور کی عزت اور ناموس کا ہر محافظ میدان عمل میں آ کے اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. جب آپ مجھے مادہ معاف گواہ بنا لیں گے تو وہ بھی پھر میں بے نقاب کروں گا. بے نظیر کو کس مولوی کس نے قتل کیا ہے, ضیاء کو کس نے تختہ دار پہ لٹکایا ہے, اس کے یہ سارے مجرم کون ہیں؟ الزام ہم پہ دیتے ہو کہ مولویوں نے یہ کر دیا ہے, تحریک لبیک نے یہ کر دیا ہے. تحریک لبیک نے تو پوری کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کیا ہے, اور اس کی دلیل مینار پاکستان میں قائد تحریک لبیک پاکستان کا وہ عظیم جنازہ ہے جو پورے عالمی اسلام کو بھی اور پورے عالمی کفر کو بھی ایک پیغام دے رہا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے قائد کی قیادت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے ہر حال میں تیار ہیں. قربانیاں دیں گے, دیتے رہیں گے, جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. انشاءاللہ ہم حضور کی عزت اور ناموس کا پہرا دیتے رہیں گے. پہلے بھی دیا ہے, اب بھی دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب تک سانس میں دم باقی ہے ہم حضور کی عزت اور ناموس کا تحفظ کریں گے, پہرا دیں گے. اور کشمیری بھائیوں کے لیے ہمارے دل آج بھی دھڑک رہے ہیں, اور ہمیں وہ پیغام اب بھی یاد ہے. اس کو میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں. بابا جی نے کہا تھا کہ اگر آپ کشمیر لینا چاہتے ہیں تو سب سے آگے میری ویل چیئر رکھ دیں. تحریک لبیک کے لوگ ساتھ ہوں گے اور آپ ہمارے پیچھے پیچھے آئیں, کشمیر آزاد ہو جائے گا. ابھی وہ اس سے پہلے دوست یہ اعلان کر چکے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم اپنے قائد کی قیادت میں آج بھی کشمیر آزاد کرانے کے لیے تیار ہیں. الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ.